السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جنہوں نے اپنے بچوں سے کی تھیں بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نصیحتیں اتنا پسند آیا کہ من وعن حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ گرچہ یہ بات اور کہ اللہ ہی نے لقمان سے نصیحتیں کرائیں، لیکن اتنی اچھی بات تھی، اتنی اچھی نصیحت تھی، اور کما حق بچوں نے اس پہ عمل بھی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان پوری سورت نازل فرما دی۔ حاضرین، رب کریم نے پورے قرآن میں ہمارے لیے بہترین نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پہ عمل کر لے تو اس کی دنیا اور دین دونوں کامیاب و کامران ہو جائے۔ حاضرین، آج میں چاہتا ہوں کہ بہترین معاشرہ کی تشکیل کے لیے قرآنی نسخے، حضرت لقمان کے وہ چند چیزیں، اگر ہر خاص و عام حضرت لقمان کی بتائی ہوئی ان چیزوں پہ بھی عمل کر لے تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے، اور اگر پورے قرآن میں رب کریم نے جو اصلاحی نسخے فرمائے ہیں اس پہ کر لے تو کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی اصلاح کرائی قرآن کے ذریعے جو بگڑی تڑین تھی، کہیں وحشی کہا جاتا تھا اور کہیں جنگ و جدال کے خوگر تھے، اور نہ جانے کن کن ناموں سے۔ یہ بات اور ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے، معاشرہ اچھا بھی تھا، لیکن وہ قوم جو علم سے دور تھی، جہالت، شراب و شباب میں ڈوبی رہتی تھی، جنگ و جدال یہ معاملہ کہ اگر ایک پشت نے، پردادا نے اگر کوئی چھوٹا سا بدلہ لینا چھوڑ دیا تو اس کے پرپوتے اس چیز کو لے کر کے جاتے تھے جب تک کہ اس کا 10 گنا بدلہ لینے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ رب کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قرآن کے مطابق اصلاح فرمائی، تو وہی قوم ایسی قوم بنی جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ زندگی ہی میں ایک کثیر رقبے پہ اپنی مشن کو لے کر کے چھا گئے۔ حاضرین، آج کا ہر خاص و عام کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر فکر مند ہے اور کاوشیں کر رہا ہے کہ بہرحال ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہو، پڑھا لکھا ہو، سنجیدہ ہو، برائی سے دور ہو، کما حقوق ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو صرف اور صرف چاہتا ہے کہ تعلیم، ہنر، اسکل، اس کے بنیاد پر قوم کی اصلاح کر دے، تو یہ بات بھی نامکمل ہے کہ تعلیم اگر دے دیں گے، ہنر دے دیں گے، اسکل دے دیں گے تو آپ پیسے کی مشین تو بنا سکتے ہیں، پیسے کی مشین تو بنا سکتے ہیں، لیکن انسانی خوگر نہیں۔
جب تک کہ قرآن کے ذریعہ اصلاح نہیں کریں گے تو وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، ہم اس کو کم حق نہیں پا سکتے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصلاح کریں قرآن کے ذریعہ، اصلاح کریں نبی کے پیغام کے ذریعہ، جس میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، اچھا انسان بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، خیرخواہ بھی ہے، اور ہر وہ اچھائی جو ہو سکتی ہے اس کا پیغام ہے۔ اس کے ذریعہ اگر کرے تو ہمیں کما حق کامیابی مل سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح جو کیا قرآن کے ذریعہ، انہی میں سے کچھ آیات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک قوم کو تیار کیا اور کیسے کما حق کامیاب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی وقت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَقُولُوا لِلنَّاسِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے کہ جب ہم نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا، نرمی سے باتیں کرنا، اور ان کی جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ يُحِبُّ النَّاسَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ عَنِ النَّاسَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ مومن وہ لوگ ہیں جو غصے کے وقت غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو شخص غصہ سے دور رہے، اگر غصہ آنے کے باوجود غصہ سے دور رہے تو وہ کتنا اچھا کام کر سکتا ہے، وہ آپ سب جان سکتے ہیں کہ غصہ کو پینا کتنا عظیم ترین نسخہ ہے قرآن کا۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی و احسان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے کہ اللہ نے جیسے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمہارے ساتھ احسان کرتا رہے گا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا احسان کرتا رہا، انہ لا يحب المتکبرین، کہ اللہ تبارک و تعالی متکبر کو، گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا۔ بس ناپسند کیا یہی کافی ہے کہ تکبر نہ کر۔ پچھلے خطبہ میں آیا تھا وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ اکڑ کر نہ چل، تو زمین کو چیر نہیں سکتا اور نہ آسمان کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ یہ فرما دیا سورہ نحل میں کہ انہ لا يحب المستکبرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھمنڈیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب محبت نہیں کرتا تو نفرت کرتا ہے، غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ تم لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر دینا اور درگزر کر دینا چاہیے، تاکہ تم بھی تو چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قصوروں کو معاف کرتا رہے۔ تم اگر لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بھی لغزشوں کو اور کوتاہیوں کو معاف کرتا رہے گا، اور تم اگر درگزر نہیں کرو گے، معافی نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے غلطیوں کو بہت جلدی معاف نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، سورہ لقمان کی آیت بتائی تھی، سورہ 19 آیت نمبر 19، کہ
غصہ میں بھی اپنی آواز کو پست رکھ، غصہ بھی آوے تب بھی چیخ مت، چلا مت، اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی آواز میں پستی کر، نرمی پیدا کر۔ پھر فرمایا سورہ حجرات میں، سورہ آیت نمبر 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے لوگو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑا، نہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے۔ اگر کوئی کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے تبھی تو مذاق کرتا ہے، تو تم مذاق نہ کر، مذاق نہ اڑا، یہ اس سے بھی روک دیا گیا۔ پھر فرمایا وہی بات کہ کوئی والد اگر اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا، اچھا ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا، جس میں سے دوسرے نمبر پر فرمایا عقوق الوالدین۔ تم اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو تم گھر سے اچھے ہو، تو تم دوسرے بوڑھوں کے ساتھ بھی اچھا ہی سلوک کرو گے۔ اسی کو اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک ایسا قرض ہے، ایک ایسا قرض ہے کہ وہ زندگی میں لوٹ کر آتا ہے۔ تم اپنے والدین کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتے ہو تو تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اور اگر تم نے برا کیا ہے تو وہ برا ہی ملے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کی خدمت کیا کر، اف لکم، انہیں اف تک نہ کر۔ یہ اس میں لمبی باتیں کل پچھلے خطبہ میں ہو چکی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچپنا کا تذکرہ فرمایا کہ جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ شفقت کیا، محبت کی، تمہارے لیے الفت و محبت کے بازو پھیلا دیے، ان کے ساتھ الفت محبت کے بازو پھیلا دیا کر۔ کسی کی اندھی تقلید مت کر، یہ بھی قرآن کے ذریعہ ہے۔ سنی سنائی بات پر اندھی تقلید کرتے رہو کہ فلاں ہمارے بڑے ہیں ایسے کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بچتے رہ۔ اور فرمایا سود نہ کھا، سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبغوض ترین شے سود کو فرمایا، یعنی سود جو کہتے ہیں نا انٹرسٹ کو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں میں ٹاپ پہ رکھا، اور یہ بتا دیا کہ سود کا چھوٹا درجہ یہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ کوئی شخص، چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود اتنی بھیانک جرم ہے، بتایا گیا کہ بہت سارے گناہوں پر بھاری ہے یہ سود، جس کو ہم اور آپ بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ سود کا حساب رکھے بینک میں ہو تب بھی حرام شے کو اپنے خون میں اگر پروئیں گے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بھیانک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھیانک چھوٹا سود کو اتنا بھیانک جرم کی اس میں نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ سود میں ظلم ہے، زیادتی ہے، تو سود سے بچ۔ رشوت لینے کے تعلق سے فرما ہی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنا کام نکالنے کے لیے اپنے سے بڑے حکمرانوں کے پاس پیسہ مت پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، رشوت لکھنے والا، سب کے سب جہنمی ہیں، سب کے سب گناہ گار ہیں۔ یہاں ہر طرح کی لائزننگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے اسلام میں، لائزننگ کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ جو لوگ اس میں ہیں اللہ کے واسطے نکل جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے۔ کب وہ پکڑے جائیں، کب ذلیل و خوار ہوں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یا کوئی کسی بھی طرح کا اس میں گواہ بننے والا، لکھنے والا، سب کے سب برابر ہیں مجرمین۔ وعدہ نہ توڑو، وعدہ کے تعلق سے وَالْعَوْفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدہ پورا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وعدہ کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس چل تو آیا، اب کہہ دیا تو زبان سے نکل گئی، یار یہ وعدہ تھوڑی نہیں، زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کا آپ خیال رکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا میں یہ کرنے کی سکت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں۔ ہر خاص و عام وعدہ کر لیا بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ خلافی کو بھی کبیرہ گناہ میں رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ
اپنے دوسرے کے ساتھ کے اوپر اعتماد کرنے کی کوشش کرو. آپ اگر کسی پر اعتماد نہیں کرتے تو دوسرا بھی آپ پر کیوں اعتماد کرے؟ اعتماد کو بحال کریے. سچ میں جھوٹ کو مت ملاؤ. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہے، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو. سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اے لوگو، اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی، کسی ذات کی، کسی دھرم کی عداوت و دشمنی تمہیں اس بات کے لیے ہرگز تیار نہ کر دے کہ تم انصاف چھوڑ دو. انصاف کیا کرو، گرچہ انصاف اگر تمہارے خلاف ہی کیوں نہ آئے، تمہارے والدین کے ساتھ کے خلاف ہی کیوں نہ آئے، تمہارے بھائی کے ساتھ انصاف کیا کرو. اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے. لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی فرمائی. مرنے والوں کے جو ترکے ہیں، جو چھوڑے ہوئے مال ہیں، برابر ان کے ورثے میں تقسیم کر دو. ایسا نہیں کہ تم پڑھے لکھے ہو، ایک بھائی جاہل ہے تو سب کے سب تم ہڑپ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں بچوں کے برابر وہ کی ہے. اور عورتوں کا بھی خیال رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تمہاری خواتین کا اس ورثے میں حصہ رکھا ہے. ایسا نہیں کہ دوسروں کے وہ دیکھا دیکھی، اگرچہ وہ فائٹ کر کے لے لیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جہیز دے دیا، اچھا لین دین کر کے دان دہیج کر کے ودا کر دیا. اب ورثہ میں نہیں. ورثہ وہ اپنی جگہ، آپ نے اس شادی کو رحمت کو زحمت بنایا، وہ اپنی جگہ، لیکن ورثہ میں برابر خواتین کو حصہ دار بناؤ. اس کو دو، غربا کو کھلاؤ. غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، بدگمانی مت کرو، جاسوسی نہ کرو. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کی آیت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہی چیز ایک بہترین معاشرہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہے. کوئی شخص ان باتوں کو فراموش کر کے معاشرہ کی تشکیل نہیں دے سکتا، نہ اچھا انسان بن سکتا ہے، نہ کسی کو اچھا کہنے کی سکت رکھ سکتا ہے. اور وہی کرو جو کہنے کی تلقین کرنے سے پہلے خود اس بات پر عمل کرو، تب جا کر کے دوسروں کو تلقین کرو. بہرحال یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جو یہاں وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہر آیت کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے. بہرحال قرآن ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ذریعہ اپنی اصلاح کرنا چاہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنا چاہے، اپنے سماج اور معاشرہ کی تشکیل کرنا چاہے، اصلاح کرنا چاہے، تو کم حق کامیابی ملے گی. جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ برائی کو اچھائی سے دفع کرو. یہ بہت اچھی خوبیاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کما عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.